السلام علیکم ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم دور حاضر کے چند انتہائی اہم اور روزمرہ کے مالیاتی مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر رہنمائی کے لیے معروف عالم دین مفتی صابر محمود صاحب موجود ہیں۔ مفتی صابر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صاحب، آج کل ہر شخص کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ایک ضرورت بن چکا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا روایتی سودی بینکوں میں حفاظت کی غرض سے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے؟ دیکھیے مفتی حسان صاحب، اگر مال کی حفاظت کی کوئی اور معتمد صورت موجود نہ ہو تو مجبوری کی حالت میں کسی بھی بینک میں حفاظت کی غرض سے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی گنجائش ہے اور یہ مباح ہے۔ لیکن اگر کوئی متبادل صورت موجود ہو تو اس سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے والا اگرچہ خود کوئی سودی معاہدہ نہیں کرتا اور نہ ہی اسے اس رقم پر کوئی منافع ملتا ہے، لیکن بینک آپ کی جمع شدہ رقم کو اپنے سودی معاملات اور لین دین میں استعمال کر لیتا ہے۔ البتہ مجبوری کی صورت میں جو بینک اس رقم کو سودی معاملے میں استعمال کرے گا اس کا گناہ متعلقہ ذمہ داران کو ہوگا، نہ کہ اکاؤنٹ ہولڈر کو۔ تو پھر مال کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین متبادل صورت کیا ہو سکتی ہے؟ رقم کی حفاظت کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ بینک کا لاکر کرائے پر حاصل کر کے اپنی رقم اور قیمتی اشیاء اس میں محفوظ کر لی جائیں۔ یہ صورت اس لیے بہتر ہے کیونکہ لاکر میں رکھی گئی رقم کو بینک اپنے سودی معاملات میں استعمال نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل مروجہ اسلامی بینکوں کا بہت رجحان ہے۔ کیا ان اسلامی بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوا کر منافع لینا جائز ہے؟ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے فتوے کے مطابق مروجہ غیر سودی بینکوں کا طریقہ کار مکمل طور پر شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے اور ان کے بہت سے معاملات در حقیقت روایتی سودی بینکوں جیسے ہی ہیں۔ اس لیے روایتی بینکوں کی طرح ان سے بھی تمویلی معاملات کرنا جائز نہیں ہے۔ ضرورت پڑنے پر ان بینکوں میں بھی صرف ایسا اکاؤنٹ استعمال کیا جا سکتا ہے جس پر کوئی منافع نہ ملتا ہو، جیسے کہ کرنٹ اکاؤنٹ یا لاکرز وغیرہ۔ ایک اور رجحان جو بہت عام ہے کہ لوگ بینکوں سے سود یا منافع وصول کر لیتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اسے خود استعمال نہیں کریں گے بلکہ غریبوں کو صدقہ کر دیں گے۔ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ جی نہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس نیت سے حرام اور سودی رقم کمانا کہ اسے غریبوں میں بانٹ دیں گے شرعاً درست نہیں۔ انسان اپنا دینی نقصان کر کے دوسروں کا دنیاوی بھلا کرے اور اپنی آخرت برباد کرے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ ہاں، اگر کوئی حرام رقم غلطی سے آپ کی ملکیت میں آ جائے تو اسے بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا لازم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان صدقے کی نیت سے حرام کماتا رہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی توبہ کی نیت سے گناہ کرتا رہے۔ بہت خوبصورت اور واضح بات کی مفتی صاحب۔ پروگرام کے آخر میں یہ بتائیے کہ جو رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں موجود ہو یا لوگوں نے پرائز بانڈز اور انشورنس پالیسی لے رکھی ہو، کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ جی بالکل، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں موجود رقم، پرائز بانڈز کی اصل مالیت اور انشورنس کی مد میں جو اصل رقم آپ جمع کروا چکے ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس میں سے اپنے واجب الادا اخراجات نکالنے کے بعد جو رقم بچے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ کی مد میں ادا کرنا لازم ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ پرائز بانڈز کی خرید و فروخت، ان سے حاصل ہونے والا انعام اور انشورنس پالیسی، یہ دونوں شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جلد از جلد ان کو ختم کریں اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں۔ جزاک اللہ خیر مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے دور حاضر کے ان پیچیدہ مالیاتی مسائل کو شریعت کی روشنی میں انتہائی احسن انداز میں واضح کیا۔ ناظرین، امید ہے آج کے پوڈ کاسٹ سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔